السلام علیکم۔ دن کو تو ادھر بہت رش ہوتا ہے، لیکن میں یہ لیٹ نائٹ ادھر آیا ہوں۔ یہ فوڈ ایریا ہے، فوڈ کورٹ ایریا جسے کہتے ہیں نا، وہ والا ہے۔ تو ادھر میں نے آپ کے لیے ویڈیو بنانی ہے۔ یہ پرسکون ماحول ہے، روشنیاں ہیں اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو اے جناب علی، اسی تواڈے سامنے آ گئے ہیں۔ بہت اہم بات کرنی ہے میں نے آج آپ سے، حافظ سید عاصم منیر کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھی باتیں کرنی ہیں اور آپ نے ذرا توجہ سے سننی ہے اور پھر آپ نے اس کے اوپر تبصرہ بھی کرنا ہے۔ لیکن جب میں یہ ویڈیو بنا رہا تھا تو کامران شاہد صاحب ہیں جو دنیا ٹی وی پہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ بھی آج کل ادھر لندن آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی جہاں میں رہتا ہوں بریڈ فورڈ کے ایریے میں، وہاں ایک 14 اگست کے حوالے سے کونسلیٹ میں فنکشن ہو رہا تھا اور وہاں ایک یوتھیا آیا، اس نے پاکستان کا جھنڈا اتارا، اس کو پاؤں میں رگیدا اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا دیا۔ تو وہ کامران شاہ صاحب کہہ رہے جی کہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں نا، تو پھر ہم تو لعنت ہی بھیجیں گے ایسی یوتھیے پہ جو اس حد تک آگے چیز چلی گئی ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی فوج، پاکستان کے جھنڈے کی بھی اگر کوئی قدر نہیں کرے گا تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس حد تک آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، کس حد تک آگے نکل گئے ہیں یہ۔ تو یہ بڑی شرمندگی والی بات ہے اور یہ آج کا، یہ کل کا وقوع ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں اور اس کی اور بھی لوگ تصدیق کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑے افسوس والی بات ہے جو اس وقت یہ ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اب آئیں جی میرے اصل ٹاپک کی طرف۔ اصل ٹاپک سر یہ ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ یوتھیوں کے جو وی لاگر ہیں نا، 4-5 بڑے وی لاگر، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے عاصم منیر کی ایکسٹینشن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کا ان یوتھیوں کے بقول 28 نومبر کو اسی سال ان کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ 3 سال پورے ہو رہے ہیں، بالکل میں کہتا ہوں پورے ہو رہے ہیں۔ ہم جو وکیل ہیں نا، ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ جب باجوہ کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی نا، تو تب باجوہ کو میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے ایکسٹینشن کا، آپ ایکسٹینشن قبول نہ کریں، عمران خان کا شکریہ ادا کریں۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ آصف سعید کھوسہ کی عدالت میں وہ کیس تھا اور وہ ایک نوٹس ایکسٹینشن کا لاتے تھے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر قمر جوید باجوہ نے وکیل فروغ نسیم کو کر لیا، تو بڑے گندے ہوئے تھے وہ، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن لے لی نا۔ اب عمران خان بعد میں جب وہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ہوئے تو عمران نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ تا حیات بھی اگر بننا چاہیں نا تو بنے اور میرے خلاف کارروائی نہ کریں۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی اس وقت اس کا ضمیر جو ہے وہ جھنجھڑ چکا تھا، جھنجھوڑا جا چکا تھا۔ اس نے کہا نہیں جی اب تا حیات والی بات بھی نہیں ہے، اب عدم اعتماد آپ کے خلاف ہوگا، لازمی ہوگا۔ چلے جی، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اور پراگرس ہوئی ہے، میں قانون کی بات کر رہا ہوں۔ تو 26ویں آئینی ترمیم 2/3 میجارٹی سے منظور ہوئی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تقریباً ساری بڑی پارٹیاں تھیں، ANP وغیرہ سارے، سوائے PTI کے۔ ٹھیک ہے جی، PTI کے علاوہ سب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم منظور کر لو جی، اور وہ منظور ہو گئی نا منظور۔ آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب نے بڑی چیزیں اس میں سے نکالی، یہ وہ سارا۔ اب ایکسٹینشن کا جو قانون ہے نا، ایک تو عہدے کی میعاد 3 سال سے 5 سال کر دی گئی ہے۔ ہر آرمی چیف کا عہدے کی میعاد یہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے 3 سال تھی۔ اس کا چاہے ایک دن بھی رہتا ہو نا، اس کا ایک دن ہی رہتا تھا ریٹائرمنٹ سے، تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بن گئے،
تو انہوں نے کہا جی اب اس کے 3 سال ہو گئے جی، وہ عہدے کی وجہ سے نا اس کو 3 سال مل گئے۔ اب وہ 3 سال 28 نومبر کو پورے ہو رہے ہیں اسی سال، لیکن 26ویں آئینی ترمیم جو پوری ہوئی ہے تو انہوں نے 3 سال عہدے کو بڑھا کر 5 سال کر دیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو 3 سال کا عہدہ جو تھا وہ 5 سال کر دیے، اور پھر ایکسٹینشن بھی ایک منظور کر دی ہے کہ آپ ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں جو پہلے منظور نہیں تھی، لیکن یہ ایکسٹینشن کا قانون بھی عمران خان نے منظور کروایا تھا آصف سعید کھوسہ کے حوالے سے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا سارا پتہ، اس میں بھی ساری پارٹیوں نے وہ دے دیا تھا، ووٹ دیا تھا، اس میں نون لیگ بھی عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، یہ ساری کہانی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا۔ اب یہ یوتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نومبر میں اس کا جو ہے ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو وہ فارغ ہو جائیں گے، اور جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو عمران خان کے آنے کے چانسز پیدا ہو جائیں گے، ٹھیک۔ یہ اب صورتحال یہ ہے، قانون جو ہے نا اسی چیز کو مد نظر رکھ کے بنایا ہے۔ میرے حساب سے قانون کے مطابق اب وہ 25 میں نہیں 27 میں ریٹائر ہوں گے، 28 نومبر 2027 یہ ان کا عہدے کی میعاد ختم ہوگی، جو پہلا عہدہ ان کو جو قانونی طریقے سے ملا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پھر 28 نومبر 27 کے بعد 28 29 30 31 32 28 نومبر 2032 تک وہ آرمی چیف رہ سکتے ہیں، ایکسٹینشن ملے گی، شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے ملے گی بھی۔ ویسے نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، جبکہ پیپلز پارٹی نے بھی دی ہے، پی ٹی آئی نے تو حد ہی کر دی تھی نا کہ ہم تا حیات آپ کو بناتے ہیں۔ اب یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں، یہ بےایمانیاں کر رہے ہیں۔ امریکہ کا دورہ آپ نے دیکھا آج ہوا ہے، وہاں پہ وہ جو کریک تھا یا پہلا جو تھا اس کا وہ چیف آف آرمی اسٹاف امریکہ کا، وہ ریٹائر ہوا اور نیا جو ہے وہ آ گیا ہے، کرین، ٹھیک ہے جی، نیا آ گیا ہے۔ تو اس کو بھی انہوں نے دعوت بھی دی ہے عاصم منیر نے، اور پاکستانی کمیونٹی سے بھی خطاب کیا ہے، اور بہت اچھا خطاب کیا، اور انہوں نے انڈیا کو میسیج دیا ہے کہ آپ وشوا گرو نہ بنیں، آپ کو دنیا اب وہ تسلیم نہیں کرتی، اب وہ پہلے والا انڈیا نہیں ہے، اب یہ شکست خوردہ انڈیا ہے جس کو میں نے شکست دی ہے، پاک فوج نے شکست دی ہے، شہباز شریف نے شکست دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، کشمیر کی بھی باتیں کی ہیں، پاکستانی کمیونٹی کو بھی خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ بڑا برین ہے پاکستان کا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ادھر پیسے بھیجتے ہیں، اور انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے جیسے ادھر اوورسیز میں کی تھی، آپ کو یاد ہے نا۔ اچھا جی، اب آگے آئیں جی، تو انہوں نے اب ایکسٹینشن کے حوالے سے چیمیں گوئیاں شروع کر دی ہیں۔ ایکسٹینشن عام طور پہ 2 یا 3 مہینے پہلے کر دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ اگست اور ستمبر ان 2 مہینوں میں کر دی جائے گی، بالکل کر دی جائے گی۔ میں بھی یہی کہوں گا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ بھئی نیا قانون بن چکا ہے، اب 27 تک وہ آرمی چیف رہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ان کو کر دینی چاہیے، میں بھی کہتا ہوں کر دینی چاہیے فوراً۔ آگے ایکسٹینشن تو 27 کے بعد شروع ہوگی نا۔ اب آگے آئیں جی، اب کون نہیں چاہتا کہ آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر نہ رہے؟ ایک پاکستان میں پی ٹی آئی نہیں چاہتی، صرف پی ٹی آئی، اور ایک انڈیا نہیں چاہتا۔ انڈیا کے اوپر اتنا خوف پیدا ہو گیا ہے حافظ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ہمیں پھر خراب کرے گا، ہم تو بدلہ ہی نہیں لے سکتے، ہمیں جو ہمارے جو 7 طیارے گرے ہیں ہم تو بدلہ ہی نہیں لے سکتے۔ تو انڈیا والے بھی بد دعائیں دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے بھی دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ پی ٹی آئی والوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے
یہ جو فیلڈ مارشل بننا ہے یہ کوئی کرکٹ کی گیم نہیں ہے کہ آپ نے چھکا مارا تو آپ آؤٹ ہو گئے تو اگلی دفعہ پھر آ جائیں گے نا. یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے فیلڈ مارشل بننا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جنگ جو جیتتا ہے اس کو فیلڈ مارشل بناتے ہیں. یہ ہمارے سر کا تاج ہیں اس وقت. ہم نہیں کہتے کہ وہ سیاست میں آئیں، نہ آئیں، بالکل. ہم کبھی بھی وکیل اس کی حمایت نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی یہ جو ایکسٹینشن بنتی ہے یہ 27 تک، اس کا بھی حکومت فوراً اعلان کرے، اور اگلی ایکسٹینشن تو بعد میں دیکھیں گے نا. 27 تک تو کریں نا. اب وہ کہہ رہے ہیں مختلف ہیلے بہانے کہ جی نواز شریف نہیں مانے گا، فلانا نہیں مانے گا، مریم نہیں مانے گی. یہ باتیں ابھی اختلاف پیدا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. سر جی ایسا چیف آف آرمی اسٹاف جس کو امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ حافظ صاحب آپ سے ملنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. دیکھیں آپ اس بندے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ نیچے گرا کے اپنا یوتھیے کا جھنڈا لگا رہے ہیں. آپ اتنے اہم ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اپنے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. 9 مئی کے حملے سے آرمی نے پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں آپ قوم سے صدق کے دل سے معافی مانگیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے. آپ کو یاد ہے نا، سب کو یاد ہے. تو سر جب ایسی باتیں ہیں، پوری دنیا میں ہماری عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو ہم جو ہے پہلے ہی فارغ کر دیں؟ لوگ تو ایسے ہیرے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بھائی جب تک ان کے سیاسی عزائم نہیں ہے نا وہ ہمارے لیے ہیرا ہے. جب سیاسی عزائم وہ اپنے شو کریں گے، اپنا کوئی لالچ کریں گے، اپنے وہ کوئی پولیٹیکل سسٹم کو آگے لانے کی وہ بارگیننگ کریں گے، اس دن سے ہم ان کو بھی تنقید کریں گے. ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ حافظ سید عاصم منیر صاحب کی جرت کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے لیے کمنٹس کریں اور کہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. اس سے تکلیف انڈیا کو ہے. انڈیا کو اس وقت آپ انڈیا سے 10 ارب روپیہ مانگیں نا، 10 ارب ڈالر، اور کہیں جی ہم عاصم منیر کو جو ہے نا فارغ کرنا چاہتے ہیں آپ دیں، وہ اسی وقت دے دے گا. وہ ایسا بندہ ہے. تو عمران خان اپنا آرام سے جیل میں بیٹھے، جو ان کو عدالتوں سے کبھی ریلیف مل رہا ہے، ضمانتیں مل رہی ہیں، کبھی نہیں مل رہی ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہو سکتا ہے کبھی وہ باہر آ جائیں گے تو ان کے لیے فائدہ ہے. جو باہر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ امین گنڈا پوری وغیرہ. میں نے تو یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اس کو اپنا ہی کوئی کارکن مارے گا، امین گنڈا پوری کو. جس طرح اس کے خلاف ہو گئے اور جس طرح لوگوں کو انہوں نے وٹی پہ لگایا ہوا ہے، تیز کر کے جھنڈے تک جلا رہے ہیں اور آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. آج اگر عاصم منیر کو اتنا ڈر ہوتا تو آپ پاکستانی کمیونٹی کو ایسے خطاب نہ کر رہے ہوتے. یہ صرف سوشل میڈیا کا عمران خان کا پروپیگنڈا ہے. لہٰذا ہم قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے عاصم منیر صاحب کو 27 تک بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آگے اگر حکومت کی مرضی ہوگی ایکسٹینشن دیتی ہے، قانون بن گیا ہے، ایکسٹینشن دے یا نہ دے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے. اور حکومت سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف سے کہ وہ اسی اگست کے اندر ہی آرمی چیف کی اس عہدے کی وضاحت کر دیں کہ نئے قانون کے مطابق وہ 27 تک آرمی چیف ہیں، تاکہ دشمن جو بول رہے ہیں نا ان کی بولتی بند ہو جائے. کیا آپ اس چیز سے متفق ہیں تو پھر کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. اور آج 11 اگست ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کن کن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، کون کون بری ہوئے ہے. 2 جو فیصلے محفوظ کیے گئے ہیں وہ آج ابھی سنائے جائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.